السلام علیکم دوستو، میوات کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھا تھا، سر سید احمد خاں کی پوری تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس کے بارے میں اب جو خاص باتیں ہیں، جو ذہن نشین کرنے والی باتیں ہیں، ان کو ایک ساتھ لے کر ایک مختصر سا ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے اور آپ کو امتحان میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ سر سید احمد خاں۔ سر سید احمد خاں کی ولادت، پیدائش، جنم، یہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی یہ سب ایک جیسے معنی رکھتے ہیں۔ ولادت یعنی پیدائش۔ سر سید احمد خاں کی ولادت 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ جیسا کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، سر سید احمد خاں کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ہوئی۔ ان کے والدین کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا میر متقی۔ ان کی والدہ کا نام تھا عزیز النساء بیگم۔ بہادر شاہ ظفر نے سر سید احمد خاں کی لیاقت کو دیکھ کر بہادر شاہ نے سر سید کو ایک خطاب دیا جس کا نام عارف جنگ جواد الدولہ تھا۔ سر سید نے 1849 عیسوی میں انگلستان کا سفر کیا۔ لوٹ کر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ یہ ان کا رسالہ امتحان کے نظریے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سر سید احمد خاں نے غازی پور میں ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس سوسائٹی کا جو کام تھا وہ تھا اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا، یعنی جو دیگر زبانوں میں جو کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ یعنی انواد کیا گیا، اور اس سوسائٹی میں سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک اخبار جاری کیا جس کا نام تھا سائنٹیفک گزٹ۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بہت مایۂ ناز کام کیا۔ 1857 عیسوی میں انہوں نے مدرسۃ العلوم قائم کیا جو بعد میں 1877 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے کچھ سالوں بعد یہ 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا جو کہ حال میں اتر پردیش میں قائم ہے۔ سر سید کا انتقال، موت 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوئی۔ سر سید احمد خاں کا انتقال 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی سر سید نے اردو کے حصہ نثر میں نئے انداز میں لکھنے کا طریقہ پیش کیا، اسے عام فہم طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اسی لیے انہیں جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خاں کی کتابیں جو امتحان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ اس طریقے کو سمجھتے ہیں اور ان کتابوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ٹرک بنائی ہے، چھوٹی سی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جو آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہو، اور امتحان میں اگر ان کتابوں میں سے
کوئی بھی کتاب کوئی بھی تصانیف پوچھی جائے تو آپ اس کو آسانی سے کر سکیں۔ سر سید احمد خاں کو اس کا خط آیا۔ ہم نے ایک ٹرک بنائی ہے کہ سر سید احمد خاں کو اس کا خط آیا۔ آپ کو یہ ٹرک ذہن نشین کرنی ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کس قدر اس میں سے کتابوں کے نام چھانٹنے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے اس، تو اس سے ایک کتاب بن رہی ہے جس کا نام ہے اسباب بغاوت ہند، اور یہاں پہ کا سے کوئی مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے خط، خط سے بنا ہے آپ کا خطبات احمدیہ۔ اس کے بعد ہے آپ کا آتا، سے بنے گا آپ کا آثار السنادید، اور سے بنے گا تاریخ سرکشی بجنور۔ یہ سر سید احمد خاں کی اہم کتابیں ہیں جو امتحان میں کئی دفعہ پوچھی گئی ہیں، اور آپ کو اب کی بار یہ بالکل درست اور صحیح کر آنی ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا طریقہ، چھوٹی سی ٹرک ہم نے پیش کی ہے۔ آئیے اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کو اس کا خط آیا۔ سر سید احمد خاں سے سر سید احمد خاں کو سے یہاں پہ کوئی مراد نہیں ہے، اس سے بن رہا ہے اسباب بغاوت ہند، اور کا سے یہاں پہ کوئی مراد نہیں ہے، خط سے بن رہا ہے خطبات احمدیہ، اور آتا سے بن رہا ہے، سے بن رہا ہے آثار السنادید، اور سے بن رہا ہے تاریخ سرکشی بجنور۔ امید ہے یہ آپ کو کتابیں یاد ہو گئی ہوں گی۔ سر سید احمد خاں نے ہماری 10ویں جماعت کے نصاب میں ایک مضمون لکھا ہے، ایک سبق لکھا ہے جس کا نام ہے اپنی مدد آپ، جو امتحان کے نظریے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سر سید احمد خاں کا یہ سبق ایک مضمون ہے، ایک چھوٹا سا نبند ہے، اس میں جس کا نام اپنی مدد آپ ہے۔ سر سید احمد خاں نے سبق اپنی مدد آپ میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، یعنی جب تک کوئی بھی شخص اپنی مدد آپ نہیں کرے گا تو وہ اس زندگی میں، اس دنیا میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا، اور جب یہ بہت سے اشخاص میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی، قومی طاقت، قومی مضبوطی کی جڑ ہوگی، اور جب یہ اپنی آپ مدد کرنے کا جوش بہت سارے اشخاص میں پایا جائے گا تو اس سے ہماری قوم ترقی کرے گی، طاقتور ہوگی، اور ہماری قوم مضبوط بھی ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔